نام مجاہد حسین ہے اور پنجابی ٹاک شاک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم ایک بہت اہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور یہ فخر کاکا کھیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. موضوع ہے خیبر پختونخوا اور آئندہ انتخابات، جس کے بارے میں بہت سے اندازے لگائے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی پی ٹی پی جو ہے یا جو دیگر متحارب قوتیں ہیں ریاست کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داعش بھی اپنا حصہ ڈالے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت چونکہ روپوش ہے زیادہ تر اور خیبر پختونخوا میں نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو شاید وہ نتائج نہ ہوں جو ماضی میں آئے. تو بہت شکریہ فخر ہمیں جوائن کرنے کا. شکریہ. فخر یہ بتائیں کہ 8 فروری کے جو متوقع انتخابات ہیں اس میں کیا پی ٹی آئی اسی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی جس کارکردگی کا مظاہرہ اس نے پچھلے انتخابات میں کیا تھا؟ دیکھیں مجاہد صاحب، جو خیبر پختونخوا ہے اس کو اگر کہا جائے جس طرح مثال یورپ کے لیے فرانس کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر فرانس کو چھینک آتی ہے تو پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے. تو ہم تبدیلی کا جو اگر آپ لہر جاننا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی پالیٹکس پر نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو لائرز موومنٹ تھی چودھری صاحب کی، اس کا آغاز بھی پشاور ہائی کورٹ سے ہوا تھا، جس کا خاتمہ پھر پرویز مشرف صاحب کی وردی اترنے کے جیسے بڑے تاریخی لمحے پر ہوا. پھر 2013 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک کی سیاست ایک طرف تھی اور یہاں خان صاحب نے اپنی حکومت بنا لی، اور پھر اگلے مرتبہ اس نے تخت لاہور کو بھی فتح کر لیا 2018 کے الیکشن میں. تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا ملک کی سیاست جاننے کے لیے خیبر پختونخوا کی سیاست کا جاننا ضروری ہے. خیبر پختونخوا کی سیاست کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی سیاست یہ ہے کہ یہ چینج چاہتی ہے. یہاں کا ووٹر نسبتاً انڈیپینڈنٹ ہے. اس نے 2002 میں مولیوں کو ووٹ دیا. پھر ہم نے دیکھا 2008 میں کے الیکشن میں، 2002 کے بعد الیکشن جو ہوئے اس میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنی جس نے ملک بھر میں نشستیں حاصل کی. 6 دینی جماعتوں کا اتحاد تھا، یہ بھی پشاور میں ہی بنا تھا. اور پھر اس کے بعد 2008 میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کی کمپرست اور پیپل پارٹی کی پروگریسو جماعتوں کا گٹھ بندھن دیکھا، حکومت دیکھی. پھر 2013 میں پی ٹی آئی اور تاریخی کامیابی ان کو ملی پھر 2019 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں. اور یہ مطلب خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر سچ پوچھیں تو باقی جماعتوں کا ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا ہے. 10 سالہ اقتدار کے باوجود بربادیاں بہت کی، لیکن جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں وہ سندھ تک محدود ہو چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو جس کو پشاور ویلی کہتے ہیں، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور اس ویلی کے اندر محدود ہے. جے یو آئی کو آپ دیکھ لیں وہ صدرن ڈسٹرکٹ میں محدود ہے. تو پارٹیوں کے اندر وہ قوت نہیں رہی خیبر پختونخوا میں کہ وہ تحریک انصاف کے پروپیگنڈے کا توڑ کر سکیں یا کوئی اسٹریٹجی لے کر آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ تحریک انصاف کو چاہتے ہیں، لیکن جس طرح پنجاب میں جو لوگ نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں، تو وہ مجبوراً پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، بلکہ اس نظام کے خلاف یوتھ کا غصہ ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی. تو اسی لیے پی ٹی آئی کی جھانسے میں آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی سے انہوں نے امیدیں جوڑ لی ہیں، اور جس کی بربادی ہم نے دیکھی. بائی دا وے مجاہد صاحب، اس وقت خیبر پختونخوا کے تمام بڑے ہسپتالوں کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے. خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں بند ہونے کے قریب. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 10 سالوں میں کوئی بڑا پروجیکٹ سوائے بی آر ٹی کے جو پشاور میں بنا، اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ بھی پنجاب کی دیکھا دیکھی بنی، اور جو 36 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا 100 بلین سے اوپر چلا گیا اور ابھی بھی زیر تعمیر ہے. تو یہ حد ہے چیزوں کی. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ دیگر جماعتوں نے اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کیا. خیبر پختونخوا کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں، یا یہ قوم پرستانہ رجحانات پر مبنی ہوتی ہے یا پھر مذہبی رجحانات پر مبنی ہوتی ہے. ان دو ٹریٹس کا، سوشل ٹریٹس جو ہوتی ہیں پولیٹیکل، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو قبائلی زم اضلاع ہیں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، اپر کورم، لوور کورم، اورگزئی، خیبر، ممند اور باجوڑ، یہاں پر
جو دونوں رجحانات ہے، قوم پرست رجحانات اور مذہبی رجحانات، جے یو آئی اور اے این پی نے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو ایسے میں میرے اپنے خیال میں ان کو کامیابیاں ملیں گی. اب آتے ہیں پی ٹی آئی یا جو مجموعی ماحول ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک تو لیڈرشپ غائب ہے، تنظیمیں ان کی کبھی رہی نہیں ہیں. مطلب یہ تنظیم لیس پارٹی ہے، ان کی کوئی تنظیم شنظیم نہیں ہے. بس ایک بندہ تھا پاپولر لیڈر، اسی کے گرد ہی ساری کہانیاں گھومتی تھی. تو اب ڈسٹرکٹ میں اور وہ کہہ دیتا تھا تو ہو جاتا تھا. اب چونکہ وہ ہے نہیں، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹ کے نشان پر بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے لیے نکلنا اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہوگا. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں ہر حلقے میں، کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہجوم ٹائپ کے ہیں اور ایک عجیب سا اس کا مزاج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے میں اگر 3 نہیں تو کم از کم 2 پی ٹی آئی کے امیدوار ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے اور ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں گے. یہ وہ سچویشن ہے، وہ کیوٹک انتشار والی سچویشن ہے، جو انتشار کی طرف جا رہے تھے اور اب خود انتشار کا شکار ہو گئے ہیں. وہی انتشار میرا خیال میں خیبر پختونخوا میں، حالانکہ ایک تاثر یہ ہے، احمد ولی خان نے ہائی کورٹ کے جسٹس کے اوپر الزام لگایا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف کوئی کاروائی ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ایک تاثر یہ ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے عالمی سطح پر کہ دیکھیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے نکلی تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی جڑیں مضبوط تھی، اس لیے خیبر پختونخوا میں وہ آ گئے ہیں. باقی ملک میں وہ نہیں تھے تو نہیں آئے. ایک تاثر یہاں تک گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے نظام کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہیں. بیوروکریسی آلموسٹ 80% اگر آپ ان سے بات کریں وہ پرو پی ٹی آئی ہے. ایسے میں عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کے لیے سرکاری مشینری کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سے نمٹنا خاصا مشکل ہوگا. جہاں تک فوج کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے ایک کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی شکل میں ایک جماعت بنائی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ 2 لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈائلاگ پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اب یہ مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں، مولانا صاحب نے انکار کر دیا گٹھ بندھن کے لیے. یہ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس گئے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. پیپل پارٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی آپ ادھر بات کر لو، ان کو اگر آپ قبول ہے تو ہمیں قبول ہو. کیونکہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس اتنے خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں عوامی نیشنل پارٹی، کیونکہ نظریاتی طور پر دونوں ہی لیفٹ اور پروگریسو جماعتیں ہیں. اسی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ وہ جا نہیں سکتے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ مولانا میاں نواز شریف مولانا صاحب کے زیادہ قریب ہیں. اور جو اندر کی بات میں بتاؤں، یہاں تک ہوا ہے کہ جب مولانا صاحب کو اپروچ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. اسی پرویز خٹک کو کہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ صوبے میں اور اس نظام کے ساتھ عمران خان نے برا نہیں کیا، اس صوبے کے ساتھ زیادتی پرویز خٹک نے کی ہے کہ کرپشن کے بازار کھول دیے، پروجیکٹ بند کر دیے. تو اس حد تک نفرتیں ہیں پرویز خٹک کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ناکامی سے 2-4 نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو اس کیوٹک سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کچھڑی ٹائپ کی حکومت ہی بنے گی. لیکن لیڈ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ ایک بڑی تعداد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی بھی متوقع ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں فخر، جیسے آپ نے ذکر کیا صدرن ڈسٹرکٹ کا، تو صدرن ڈسٹرکٹ میں جہاں مولانا کی جو ہے وہ حمایت زیادہ ہے، وہاں گنڈا پور جیسے کریکٹر مولانا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ نہیں، گنڈا پور جیسے کریکٹر دیکھیں، اگر آپ اوورال آپ دیکھ لیں تو ایک 2018 کے الیکشن میں 1,60,00,000 کے لگ بھگ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا تھا، اور 1 کروڑ سے زائد کا ووٹ 10-20 لاکھ کا ووٹ 20 لاکھ کا 18 لاکھ کا وہ نون لیگ کو پڑا تھا. تو جب ہوائیں اتنی ان کے ساتھ تھی، جب ایڈمنسٹریشن ان کی ساتھ تھی، جب فوج ان کے ساتھ تھی، جب جوڈیشری اس کے ساتھ تھی، جب تمام کے تمام چینل اس کے در پر موجود تھے، ایسے میں 30-40 لاکھ کا فرق یہ 20 کروڑ سے زائد کی آبادی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اور اب جب یہ حالت ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتے، گنڈا پور کی حالت آپ نے دیکھ لی، اس کی تنظیم کی حالت آپ نے دیکھ لی. مولانا صاحب کو صدر ڈسٹرکٹ میں میرے خیال میں جو ایشو ہوگا وہ ٹیررزم کا ہوگا، کیونکہ اس کو تھریٹس موجود ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے پشین میں سے بھی کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں، تاکہ اگر ادھر موبیلٹی میں مسئلہ ہو تو پشین ایک ایسا ریجن ہے کہ وہ
JUI का गढ़ समझा जाता है बलूचिस्तान के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ फखर बलूचिस्तान में भी बड़ी बड़ी नशिस्तें वो लेकर आ जाएंगी JUI। फखर ये बताएं कि वो जाहिर है जो पीटीआई की लीडरशिप है वहां पर अभी तक जो है वो तो रूपोशी है, तो एक नए लीडर सामने आए हैं जो मरवत साहब हैं, जो टेलीविजन चैनल पर लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने वकील भी हैं वो, तो ये अच्छी खासी जो है वो हमारे यहाँ तो उनकी पंजाब में तो खास तौर पर उनको अच्छा खासा सराहा जाता है। तो क्या ये मरवत की सियासी पोजीशन इस तरह की है कि ये पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल कर सकते हैं, या इनके साथ लोग शामिल हो जाएंगे? और क्या कल अगर कल को जो है वो रिजल्ट ऐसा आता है कि पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है, तो क्या मरवत साहब को वजीर बनाया जा सकता है या ये कोई बड़ा ओहदा ले सकेंगे? ये मुझे इसके बारे में पूछना है आपसे। देखें, अगर सेफोलॉजिस्ट की जुबान में बोलें तो इंतखाबात हैरतों का मजमुआ होते हैं। आपको हर गुजरता दिन कोई ना कोई हैरत अंगेज टाइप की तब्दीली और बदलाव और फैसले आपको सुनने को और देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने इलेक्शंस कवर किए हैं, मेरे ख्याल में वो इलेक्शन के जो 48 घंटे होते हैं, बल्कि 24 घंटे जो होते हैं, जो बैलेट बॉक्स तक लोगों को पहुंचाने मुनज़्ज़म अंदाज से, और उससे पहले 90 डेज के अंदर जो लहर आप बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर लहर बनती है, आप लहर बनाते हैं, फिर उस लहर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आप भी कर लेते हैं, और इलेक्शन वाले रोज पर आपका फोकस होता है रात गए तक। क्योंकि आप चाहे 3 महीने आपने बिल्कुल जबरदस्त मुहिम चलाई हो, लेकिन अगर आप बंदों को बैलेट बॉक्स तक नहीं लेकर आए तो आप गए। मेरा ये मानना है कि फिल वक्त मुझे मुझे नजर नहीं आ रहा, और मरवत जैसे लोग, मैं तो ये समझता हूँ कि रातों रात एक खबर फैल जाएगी कि मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है। मतलब ये जो बात तो नहीं है ना, ये तो एक पॉपुलर लीडर के फॉलोअर्स हैं, एक फैन क्लब है, उस फैन क्लब के डिसीजंस होते हैं। तो इस पार्टी में हमने अजीब अजीब सी चीजें देखी है। हो सकता है कि वीडियो पैगाम आ जाए कि भाई आप ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है मरवत, या ये नून लीग के साथ मिला हुआ है, हमने इसको फारिग कर दिया। क्योंकि उनके अंदर भी तो काफी ग्रुपिंग है ना, और जाहिर बात है उनको भी जलन होगी। और ये पीटीआई में हमने बहुत ज्यादा देखा है, बल्कि हम और आप जब रिपोर्टिंग करते थे तो किस तरीके से इनके अपने मिनिस्टर्स की अलग-अलग से लॉबीज बनी थी विद इन द डोमेन ऑफ इमरान खान, और हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि ये ग्रुप जो है जागीर तरीन ग्रुप इमरान खान के करीब है, ये ग्रुप फला का ग्रुप है, पीरनी बीबी का ग्रुप है, ये इमरान खान के ज्यादा करीब है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हाँ, अलबत्ता मैंने कहा सरप्राइज इसका नाम है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप है इस वक्त के हालात के मुताबिक, वैसे तो बहुत पुराने सियासतदान है वो, इस शेरपाव साहब के क्या हालात है, और जो दीगर सियासतदान है उनका कुछ इम्कान नजर आता है आपको, वो इलेक्शन जीत सकेंगे या किसी इत्तेहाद में शामिल होंगे? देखें, शेरपाव साहब की एक तो उम्र हो गई है, दो बड़े बड़े बल्कि कई वाकयात के वो सर्वाइवर हैं, उस पर खुदकुश हमले हुए हैं, एक उम्र रसीदा हैं, उस तरीके से जाहिरी बात है जिस तरह का उसका ब्रेन था, जिस तरीके से वो खेलता था, उनके साहबजादे माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जाहिरी बात है वालिद साहब की जगह लेना हर बेटे के लिए मुश्किल होती है, खुसूसन सियासत में। मुझे नहीं लगता कि अब वो उस पोजीशन में हैं। हाँ, 2-3 सीटें लेकर अलायंस बनाकर अपने बेटे को सीनियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, इस हद तक है। बाकी जमातों का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने कहा कि यहाँ पर, और खुद आप देखें ना कि कौमपरस्ताना रुझानात और मजहबी रुझानात, ये 2 रुझानात होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वोटर में। और आपने ये भी देखा होगा, ये रियासत मदीना, और इमरान खान ने भी उसी चीज को इस्तेमाल किया। जो लड़के जो कि जमाने में जमीयत में चले जाते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, वो पीटीआई में जा रहे हैं। मतलब पीटीआई ने ज्यादा नुकसान, जो रिलीजियस जमात इस्लामी का जो वोटर था उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बाकी रहा मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब के हर मस्जिद के अंदर उसका कैंपेन मैनेजर बैठा हुआ है इमाम की शक्ल में। वो इंतहाई मौसर अंदाज में उसकी कैंपेन स्ट्रेटेजी होती है, उसकी जो टिकट अवार्डिंग सिस्टम है, जाहिर बात है पुराने खिलाड़ी हैं, घात खिलाड़ी हैं। और अवामी नेशनल पार्टी, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने बेहतरीन
طریقے سے اپنا ایک مینیفیسٹو الیکشن کا بنایا، پھر اس میں سولوشن اورینٹڈ پالیٹکس کی طرف گئے. اس میں میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں کہ اے این پی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اے این پی کو ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے 2018 کے الیکشن میں تھا یا 2013 کے الیکشن میں تھا، اور ٹی ٹی پی جو ہے اور جو دیگر تنظیمیں ہیں یہ اگر نشانہ بناتی ہیں خیبر اے این پی کو، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں وہ تو 2013 میں ہی اسفندیار ولی خان نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہمارا الیکشن کمشنر حکیم اللہ محسود ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ان کی موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی. فی الوقت مجھے اس طرح کے تھریٹ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب مولانا صاحب کے ساتھ ان کی قربتیں شاید داعش جیسی تنظیموں کے لیے ایک جواز فراہم کر سکیں عوامی نیشنل پارٹی کے اجتماعات کو بھی نشانہ بنانے کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو الیکشن کیمپین کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس بار زیادہ ہم ڈیجیٹل کیمپیننگ کی طرف لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ وقت توڑا ہے، ہر جگہ بڑے جلسے منعقد کرنا، موومنٹ کرنا، موبیلٹی، سردیاں ہیں، بالائی علاقوں میں برفباری شروع ہونے والی ہے. میرے خیال میں اس بار الیکشن کا زیادہ تر جو کیمپینز چلائی جائیں گی وہ ڈیجیٹل ہی ہوں گی. اس طریقے سے جو جلسے جلوس اور یہ ٹائپ کی چیزیں بھی پی ٹی آئی نہیں باقی جماعتیں بھی زیادہ تر ڈیجیٹل اسپیس کو ہی ٹارگٹ کریں گی. عوامی نیشنل پارٹی نے البتہ یہ کام اچھا کیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت جانے والی تھی انہوں نے اس دن سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا تھا. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کر لی تھی، پھر اجتماعات مقرر کر دیے، زون بنا دیے تھے لیڈرشپ کے لیے، سدرن زون میں کون جائے گا، سینٹرل میں کون جائے گا، نارتھ میں کون جائے گا. اور وقت چھوٹی چھوٹی گیدرنگ تھی لیکن کافی فعال یہ ثابت ہوئی. اور مولانا صاحب کا تو میں نے کہہ دیا، اس کی تو ہر نماز جمعہ میں گیدرنگ ہوتی ہے اس کے حق میں، اس کے نظریات کے لیے. تو فی الوقت تو یہ دو بڑے اور انکلوڈنگ انڈیپینڈنٹ جو آزاد حیثیت سے آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہوں اور وہ آزاد حیثیت سے آئیں اور پھر بعد میں کوئی کوئلیشن بنا لے اور کسی نہ کسی کوئلیشن میں شامل ہو جائیں. جی بہت شکریہ فخر، آپ نے بڑی زبردست اور تفصیل کے ساتھ ایک تصویر کشی کی ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کی اور متوقع جو صورتحال بن رہی ہے سیاسی طور پر اس کی. بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.